بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14واں خط۔ انسان کو اخلاقی ضوابط کا پابند کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ سابقہ خط کے تسلسل میں تم نے بالکل سچ کہا ہے سلیم کہ اخلاق و دیانت کے سبواز اسی وقت تک ہیں جب تک انسان کو بددیانتی کا موقع نہیں ملتا۔ آج جو شخص بددیانتی اور رشوتستانی کا سب سے بڑا مخالف اور ناقد ہے، اختیارات ہاتھ میں آ جانے کے بعد وہ بھی انہی جیسا ہو جاتا ہے جن پر وہ اس قدر شدید نکتہ چینی کیا کرتا تھا۔ پرانی کہاوت میں اسے عصمت بی بی از بیچارگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تم نے سلیم بات تو چھوٹی سی اور بظاہر پیش پا افتادہ کہی ہے، لیکن اس کے نتائج و عواقب پر غور کرو تو وہ بہت دور رس ہیں۔ ساری دنیا کے انسانوں پر غور کرو، کوئی قوم حتیٰ کہ کوئی فرد ایسا نہ ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے، چوری ضرور کرنی چاہیے، لوگوں پر ظلم کرنا، دوسروں کا حق دبا لینا، غریبوں کو ستانا نہایت مستحسن کام ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہے گا، لیکن اس کے باوجود دنیا میں ہر جگہ ہوتا یہی دکھائی دے گا۔ دنیا کی تاریخ پر غور کرو، ساری تاریخ اسی تضاد قول و عمل سے بھری پڑی ہے۔ انسان نے ہمیشہ اخلاقی ضوابط کی تعریف کی ہے، لیکن عمل اس کے خلاف کیا۔ یہی کچھ شروع سے ہوتا چلا آیا ہے، یہی آج ہو رہا ہے۔ اخلاقیات کے لیے کسی واعظ کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جس بات کو ہر شخص از خود مان رہا ہے، جسے وہ بلا دلیل و برہان صحیح تسلیم کر رہا ہے، اس کے لیے اسے واعظ و نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ تم کسی سے کہو کہ سچ بولنا بہت اچھا ہے، وہ بلا تعمل کہتے گا درینچے شک، لیکن جب اسے ضرورت پڑے گی بلا توقف جھوٹ بول دے گا۔ تاریخ اس پر شاہد ہے اور ہمارا تجربہ اس پر گواہ کہ تنہا اخلاقی ضوابط، ایتھیکل کوڈز انسان میں کوئی اصلاح نہیں پیدا کر سکے، نہ پہلے کر سکے تھے، نہ آج کر رہے ہیں۔ انسان نے ہمیشہ اخلاقی ضوابط کو سراہا ہے اور ہمیشہ ان کے خلاف عمل کیا ہے۔ تمہارے اخلاقیین کی کوئی مقدس آرزو اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی۔ سقراط کا خیال تھا کہ انسان برائی اس لیے کرتا ہے کہ اسے علم نہیں ہوتا کہ وہ برائی ہے۔ نیکی اور برائی میں تمیز ہو جانے کے بعد کوئی شخص برائی کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ دیکھو کہ انسان کی تاریخ سقراط کے اس حسن ظن کو کس قدر جھٹلا رہی ہے۔ کسے معلوم نہیں کہ جھوٹ برا ہے اور سچ اچھا، لیکن اس تمیز کے بعد کتنے ہیں جو جھوٹ سے اجتناب کرتے ہیں اور سچ کا التزام۔ میں یہ لکھ رہا ہوں اور تمہارے تبسم زیر لب کو بھی کنکھیوں سے دیکھتا جا رہا ہوں، جو تمہارے ان خیالات کی غمبازی کر رہا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت ہی بدواقع ہوئی ہے۔ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ انسانی فطرت کا تصور ہی غلط ہے۔ انسان کی کوئی فطرت نہیں، نہ نیک نہ بد۔ خامہ قدرت نے اس کی لوح جبین کو بالکل خالی رکھا ہے کہ وہ خود اپنے قلم سے جو کچھ چاہے اس پر لکھ لے، لہذا مذکورہ صدر حقائق و شواہد سے اس نتیجہ پر پہنچ جانا کہ انسانی فطرت ہی بدواقع ہوئی ہے، ایسی عمارت کی تعمیر ہے جس کی بنیاد ہی نہ ہو۔ اس قسم کے اعلانات ورڈکٹس در حقیقت اخلاقیین کے اعتراف شکست کے مرادف ہیں۔ اس حقیقت کو تو وہ چھپا نہیں سکتے کہ ان کے اخلاقی مواعظ انسانی اصلاح میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس معاملے میں ان کی اپنی غلطی کہاں ہے، وہ اپنی شکست پندار کو اس فریب میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہی بدواقع ہوئی ہے۔ اس باب میں سب سے بڑی شکست عیسائی کو ہوئی۔ عیسائیت حضرت مسیح علیہ السلام کی نہیں بلکہ ان کے نام لیواؤں کی خود ساختہ عیسائیت کا مدار ہی اخلاقی مواعظ پر تھا، اس لیے کہ یہ عیسائیت کمزوروں اور محکوموں کا مذہب تھی اور منفعلانہ اخلاق کے نام پر اپیلیں کمزور ہی کیا کرتے تھے۔ جس شخص کے پاس اپنی حفاظت کا سامان موجود ہے اور مدافعت کی قوت حاصل، وہ چور اور ڈاکو سے رحم کی درخواست نہیں کرتا، وہ ان کے حملے کا جواب بندوق کی گولی سے دیتا ہے۔ جس کے پاس مدافعت کا سامان اور غلبے کی قوت نہیں ہوتی، وہ دوسروں سے ڈرتا ہے اور ان کے رقیق جذبات سے اپیلیں کر کے رحم کی درخواستیں کرتا ہے۔
عیسائیت میں اس کا نام رہبانیت کی زندگی ہے۔ رہب کے معنی ہی خوف کے ہیں۔ اس طرح ڈر ڈر کر زندگی بسر کرنے کا مسلک حضرت مسیح کی تعلیم نہیں تھی، یہ اس تعلیم کے دشمنوں کی سازش کا نتیجہ تھی جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے انقلاب آفرین نظام زندگی دین کو رہبانیت میں بدل کر اپنی آتش انتقام کو ٹھنڈا کیا۔ یہی وہ حربہ تھا جو اسلام کے خلاف اس کے دشمنوں نے استعمال کیا تھا۔ جب اس طرح دین کی انقلاب سامانی رہبانیت کی پند آفرینی میں بدل گئی تو شر کی قوتیں بدلگام ہو گئیں۔ اب ان مبلغین اخلاقیات نے دوسروں کو اور شاید اپنے آپ کو بھی یہ کہہ کر دھوکہ دے لیا کہ انسان کی فطرت ہی بدواقع ہوئی ہے، جو اس پر اخلاقی مواعظ کا اثر نہیں ہوتا۔ ہر انسانی بچہ اپنی پیدائش سے اپنے اولین ماں باپ آدم و حوا کے گناہوں کو ساتھ لاتا ہے۔ عیسائیت کی طرح یہی حالت ہندوؤں کے ضابطہ اخلاق کے ساتھ ہوئی۔ انہوں نے انفرادی طور پر تو یہ کہہ دیا کہ ہر انسان اپنے موجودہ جنم میں اپنے سابقہ جنم کی سزا بھگتنے کے لیے آتا ہے، یعنی وہ گناہوں کی کثافت اور آلائش کو اپنی پیدائش کے ساتھ ہی لاتا ہے۔ اس میں بھی عیسائیت کے اس عقیدے کی جھلک صاف نظر آتی ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا جا چکا ہے، اور اجتماعی طور پر انہوں نے انسانی تاریخ کو مختلف زمانوں جگوں میں تقسیم کر دیا۔ گزشتہ زمانہ ستجگ سچائی کا دور قرار پا گیا کیونکہ وہ گزر چکا تھا، اور موجودہ زمانہ کل یگ جھوٹ کا دور بات وہی ہے، یعنی اپنے آپ کو ملزم ٹھہرانے کی بجائے انسانی فطرت یا زمانے کے چکر کو ملزم قرار دے دیا جائے۔ یہی کچھ مجوسیت میں ہوا۔ انہوں نے دنیا میں خیر و شر کو دو مستقل قوتیں قرار دے دیا اور اس کے بعد اپنے آپ کو یہ فریب دے لیا کہ شر کی قوتوں پر پند و نصاح کا اثر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ شر مستقل طور پر اپنا وجود رکھتا ہے جسے معدوم نہیں کیا جا سکتا۔ بدھ مت والے اور آگے بڑھے تو انہوں نے عیسائیت کی رہبانیت کی طرح کہہ دیا کہ مادہ خالص شر ہے، یہ دنیا جیل خانہ ہے، نجات اس میں ہے کہ انسان اسے چھوڑ کر بھاگ جائے۔ آج سلیم ساری دنیا میں اخلاقی مبلغین کا یہی نقشہ ہے، کہیں انسانی فطرت کو بد قرار دیا جاتا ہے، کوئی اس زمانہ کو کلجگ کہہ کر اپنے دل کو تسکین دے لیتا ہے، کوئی اسے قرب قیامت اور 14ویں صدی سے تعبیر کر کے مطمئن ہو جاتا ہے، اور پھر اپنی مایوسیوں کے آسرے اور زندگی کے سہارے ڈھونڈنے کے لیے اس قسم کی پناہگاہیں تراشتا ہے۔ اور اس کے بعد اور ایک دور آئے گا جس میں ایک آنے والا عالم بالا سے ظہور پذیر ہوگا اور اس کے ہاتھوں شر کا خاتمہ اور اخلاق کی فتح ہوگی۔ انسان شروع سے اسی فریب میں مبتلا چلا آ رہا ہے اور اسی فریب میں مبتلا چلا جا رہا ہے۔ بالادست قوتوں کی یہ کتنی بڑی سازش تھی کہ انہوں نے زیر دست انسانوں کے کان میں یہ افسون پھونک دیا کہ تم نیک بنو، برائیوں کو چھوڑ دو، کہ مالا جپتے رہو، دنیا خود سدھر جائے گی۔ اب تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ جب انسان اپنی فطرت میں بد نہیں تو پھر دنیا میں یہ فساد کیوں ہے، اور جب اخلاقی مواعظ بیکار ہیں تو پھر اس فساد کی اصلاح کی کیا صورت ہے؟ قرآن انہی سوالات کا جواب دیتا ہے، یا یوں کہو کہ وہ آیا ہی ان سوالات کا جواب دینے اور ان مشکلات کا حل بتانے کے لیے تھا۔ اسے یاد رکھو کہ قرآن کسی کو فریب میں مبتلا نہیں رکھتا، وہ حقائق ریالٹیز سے منہ نہیں موڑتا، بلکہ وہ ان کا کھلے بندوں سامنا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں انسان بستے ہیں اور انسان جیسے کچھ ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ وہ انسانی کمزوریوں کو گناتا ہے، وہ اس کی جاذب نگاہ چیزوں کو ایک ایک کر کے شمار کراتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔
3/14 یعنی انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے لیے ازدواجی زندگی، بال بچے، چاندی اور سونے کے ذخیرے، چنے ہوئے گھوڑے، مال مویشی، کھیتی باڑی وغیرہ وجہ خوشنمائی ہیں، اس لیے انسان ان کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن ان چیزوں کو مقصود بذات نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ یہ انسان کی قریبی زندگی، حیات طبعی کی نشو و نما کے ذرائع ہیں۔ اگر انسان انہی کو مقصود حیات قرار دے لے تو زندگی میں توازن نہیں رہتا۔ وہ منزل مقصود جس میں حسن و توازن ہے قانون خداوندی کی روح سے متعین ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ جب اس قسم کی مخلوق انسانوں کو باہم مل جل کر رہنا ہو تو اسے اس انداز سے رہنا چاہیے کہ اس کے معاشرے میں فساد پیدا نہ ہو، اور وہ ان تمام اخلاقی ضوابط کا پابند ہو کر رہے جنہیں مبلغین اخلاق اس پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کوشش میں ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ سنو سلیم کہ یہ بہت غور سے سننے کی باتیں ہیں۔ یہ تو تم پہلے دیکھ چکے ہو کہ تحفظ خواہش، پریزرویشن آف سیلف، ہر ذی حیات کا طبعی تقاضا ہے، یعنی جہاں بھی زندگی لائف ہے اس کا تقاضا اپنے آپ کی حفاظت ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے لے کر انسان تک ہر نفس میں تحفظ خواہش کا تقاضا موجود ہے، یعنی ہر ذی حیات اپنی حفاظت اور بقا کے لیے انتہائی جدوجہد کرتا ہے۔ حیوانات کی سطح تک یہ تقاضا جبلی طور پر بائی انسٹنٹ پورا ہوتا رہتا ہے، لیکن انسان کی دنیا میں جبلت سے آگے عقل بھی ساتھ آ جاتی ہے، یعنی انسانی زندگی میں تحفظ خواہش عقل کا فریضہ ہے۔ وہ معمور ہی اس لیے ہے کہ وہ اس فرد کا تحفظ کرے جس کی وہ عقل ہے۔ میری عقل میری حفاظت چاہے گی، آپ کی عقل آپ کا تحفظ، یعنی ہر فرد کی عقل اس فرد کی حفاظت چاہے گی، اسے کسی دوسرے فرد کی حفاظت سے سروکار نہیں۔ یہ چیز اس کی ذمہ داری سے باہر ہے۔ اس کا نام انفرادی زندگی ہے، یعنی ہر فرد کی الگ الگ زندگی۔ یہ ہوئی پہلی بات۔ اب دوسری بات یہ دیکھنی ہے کہ عقل اپنے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے کرتی کیا ہے۔ اس نقطے کی وضاحت کے لیے شروع میں ذرا فنی سی بات بیان کرنی ناگزیر ہے۔ اس سے اکتا نہ جانا، غور سے سننا، کیونکہ آگے چل کر اسی سے تمہاری بات کا جواب سامنے آ جائے گا۔ اس کائنات کو طبعیاتی دنیا، فزیکل یونیورس کہتے ہیں۔ طبعیاتی کا مطلب عام فہم میں یوں سمجھو کہ جو چیزیں انسان کے دائرہ حواس سینسز میں آ جائیں انہیں طبعیاتی فزیکل کہا جاتا ہے۔ 19ویں صدی تک کی سائنس یہیں تک پہنچی تھی۔ اب سائنس کے مزید انکشافات نے یہ بتایا ہے کہ کائنات کی کوئی شے طبعیاتی فزیکل ہے ہی نہیں، ہر شے ماورات طبعیاتی سپر فزیکل ہے۔ جب کوئی ماورات طبعیاتی عنصر اتنا ہیولا ماس اکٹھا کر لے کہ وہ محسوس پرسپچوبل ہو جائے تو اسے طبعیاتی فزیکل کہہ دیتے ہیں۔ اس مفہوم کو اگر میں انگریزی کے ایک فقرے میں لکھ دوں تو تم زیادہ آسانی سے سمجھ جاؤ گے۔ When superphysical gather so much mass that it becomes perceptible by our sensory organs, it is called physical. لہذا اس محسوسات کی دنیا میں کسی شے کے وجود ایگزسٹنس کے معنی یہ ہے کہ وہ ہیولا اکٹھا کر لے اور پھر اسے یکجا انٹیگریٹ رکھے۔ انگریزی فقرے میں یوں سمجھو کہ فزیکل ایگزسٹنس means gathering of mass and keeping it integrate. عقل انسانی نے یہی سیکھا ہے کہ فرد کی ہستی ایگزسٹنس کو قائم رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جامع کلیکٹنگ اور گیدرنگ ماس، فا او آ ود ہولڈنگ اور کیپنگ اٹ انٹیگریٹ، جمع کرنا اور پھر اسے سمیٹ کر رکھنا۔ اسے تحفظ خواہش کی یہی تدبیر یاد ہے، اس لیے وہ ہر وقت اسی میں مصروف رہتی ہے۔ قرآنی الفاظ میں جامع فا او آ 70/18۔ غور کرو سلیم،
جب کسی معاشرے کی صورت یہ ہو جائے کہ اس میں ہر فرد کچھ سمیٹنے اور سمیٹ کر اپنی ذات تک محدود رکھنے کی فکر میں سرگرداں ہو تو اس معاشرے میں فساد ناہمواریوں کے سوا اور کیا ہوگا؟ یہ دوسری بات ہو گئی۔ پھر دوہرا لو کہ پہلی بات یہ تھی کہ عقل کا فریضہ یہ ہے کہ وہ فرد متعلقہ کے تحفظ کی فکر کرے۔ دوسری بات یہ کہ اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے عقل نے سیکھا صرف یہ ہے کہ سب کچھ جمع کیا جائے اور اسے اپنی ذات کے لیے سمیٹ کر رکھ لیا جائے۔ اب ایک قدم آگے بڑھو۔ جیسا کہ میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں، تحفظ ذات کا تقاضا حیوانات میں بھی ہے، لیکن حیوانات کل ٹومارو کا تصور نہیں رکھتے۔ یہ صرف انسان ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ فردہ تصور بھی رکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عقل انسانی آج کی فکر سے فارغ ہونے کے بعد کل کی فکر شروع کر دیتی ہے، اور چونکہ انسان کو اس کا علم نہیں کہ اس کی موت کب واقع ہوگی، اس لیے اس کی فردہ لامتناہی ہو جاتی ہے، یعنی عقل انسانی کے نزدیک مستقبل کی فکر کی کوئی حد مقرر نہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر 102/1-2۔ بڑھاپے میں انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کی موت قریب آ رہی ہے۔ اس سے امکان تھا کہ انسانی عقل اپنے مستقبل کی فکر کو مختصر کر دے، لیکن یہاں اسے اولاد کی فکر دامنگیر ہو جاتی ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا سلیم کہ جب ابلیس نے آدم کو یہ کہہ کر بہکایا تھا کہ آؤ بتاؤں کہ حیات خلد ہمیشہ کی زندگی کا راز کیا ہے، تو اس نے اس کا ذریعہ اولاد ہی بتایا تھا، یعنی انسان اپنی موت کے بعد اپنی اولاد کی شکل میں زندہ رہنے کی ہوس رکھتا ہے، لہذا تحفظ خواہش کے بعد اولاد کے تحفظ کی فکر اس کا دامن پکڑ لیتی ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ لامتناہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ حیوانات میں نہ کل کا تصور ہوتا ہے اور نہ ہی کچھ وقت کے بعد اولاد کی فکر، لہذا ان کی انفرادی زندگی ان کی ذات تک محدود ہوتی ہے، لیکن انسان اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے زیادہ جمع کرنے اور اسے سمیٹ کر رکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اس طرح جمع فاوا کا سلسلہ لامتناہی ہو جاتا ہے۔ یہ تیسری بات ہو گئی، یعنی تحفظ خواہش عقل کا تقاضا ہے۔ عقل نے تحفظ خواہش کے لیے سیکھا ہی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جمع کیا جائے اور اسے سمیٹ کر رکھا جائے، اور یہ سلسلہ ایک فرد کی اپنی زندگی تک ہی محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنی اولاد کی فکر میں غلطاؤں پیچا رہتا ہے۔ اب سوچو سلیم، جب عقل انسانی کا فریضہ ہی یہ ہو کہ وہ سب کچھ فرد متعلقہ کے لیے جمع کرے اور اسے سمیٹ کر رکھے، تو وہ کسی کے کہنے پر اپنے اس فریضے کو چھوڑ کیسے سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہر فرد اخلاقی ضوابط کا اقرار کرنے کے باوجود موقع ملنے پر اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ کر وہی کچھ کرنے لگ جاتا ہے جو دیگر افراد کر رہے ہوتے ہیں۔ عقل کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ یہ کچھ کرے۔ اخلاقی اصولوں کا اقرار اس تقاضے کو روک نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خالی اخلاقی مواعظ انسان کو ضابطۂ اخلاق کا پابند بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسے سن رکھو سلیم کہ کوئی شخص تنہا عقل کی روح سے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ اسے غریب کی مدد کیوں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، دوسرے کی مدد کرنا عقل کے احاطے سے باہر کی چیز ہے، باہر ہی کی نہیں بلکہ یہ چیز اس کے تقاضے کے خلاف اور اس کے فریضے کی نقیض ہے۔ عقل صرف اپنے فرد کے مفاد کا تحفظ کر سکتی ہے، اسے دوسرے افراد کے مفاد کے تحفظ سے کچھ واسطہ نہیں ہو سکتا۔ عقل کی دلیل صرف اپنے مفاد تک محدود رہتی ہے۔ تمہیں یاد ہے سلیم، جب تم نے راشد سے کہا تھا کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا، تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ تھا۔ یہ جواب ارشد ہی کا نہیں، تم صبح سے شام تک لوگوں کو یہی کہتے سنو گے، میں جھوٹ کیوں بولوں، مجھے جھوٹ بولنے سے کیا حاصل ہوگا، مجھے کیا ضرورت تھی جو میں جھوٹ بولتا، میں غلط بیانی کیوں کرتا، اس سے مجھے کیا مل جاتا۔ یہاں تک کہ اگر تم عدالت میں یہ کہو کہ فلاں شخص نے جھوٹ بولا ہے، تو اس کے بعد تمہیں یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے اس کا فائدہ کیا تھا۔ تم نے دیکھا سلیم کہ عقل کے پاس کیوں کا کیا جواب ہے؟ صرف یہ جواب کہ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا۔ لہذا عقل کسی ایسی بات کو اختیار ہی نہیں کر سکتی جس میں اسے اپنا فائدہ نظر نہ آئے۔ اگر سچ بولنے میں فائدہ ہے
تو अकल इसे सच बोलने पर आमादा करेगी। अगर उसे झूठ बोलने में फायदा नजर आता हो तो वो झूठ बोलने पर उकसाएगी। मैंने अभी अभी कहा है कि कोई शख्स तनहा अकल की रूह से इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि गरीब की मदद क्यों करनी चाहिए। अकल ज्यादा से ज्यादा ये जवाब देगी कि गरीब की मदद इसलिए करनी चाहिए कि अगर खुदा न करदा कल को मैं खुद गरीब हो गया तो दूसरे मेरी मदद करेंगे। देख लो, इसमें भी वही बात पोशीदा है, यानी अपना फायदा। अकल से कहो कि अपने फायदे को अलग करके बताए कि गरीब की मदद क्यों करनी चाहिए, सच क्यों बोलना चाहिए। अकल इसका कोई जवाब नहीं दे सकेगी। अकल के फैसलों का मायार सिर्फ अपना फायदा और नुकसान होता है। वो जाती सूदोजिया के चक्कर से निकल ही नहीं सकती। लेकिन इससे सलीम ये न समझ लेना कि ये चीज अकल के खिलाफ बतौर जुर्म आयद की जा रही है। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, ये चीज अकल का ऐन फरीजा है। वो ये सब कुछ अपने फरीजा की अदायगी के लिए करती है। अब उससे यह हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी कि जिस मुआशरे का कारोबार तनहा अकल के सुपुर्द कर दिया जाए, इसमें इंसान की हालत क्या होगी। यही जो आज हो रही है। दूसरी और निहायत अहम बात जिसे इस मकाम पर समझ लेना जरूरी है, यह है कि जिस अकल के मुतल्लिक यहां गुफ्तगू हो रही है, वो अकल का वो खाम अनडेवलप्ड दर्जा है जिसमें वो इंसानी जज्बात के लिए बतौर आला कार काम करती है। इस अकल में और जज्बात में बस इतना फर्क समझो कि जज्बात इंसान के दिल में एक आरजू पैदा करते हैं और उसकी ये अकल इस आरजू के सही होने के दलाइल फराहम करती और उसके हसूल की तदबीरें समझाती है। अल्लामा इकबाल इस अकल को अकल खुदबीन की इस्तिलाह से ताबीर करते हैं। इसके मुकाबले में अकल जहांबीन है जो उस खास फर्द के मफाद को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के मफाद को देखती है। ये वो तरबियत याफ्ता अकल है जो वही की रहनुमाई में काम करती है। इस इजमाल की तफसील किसी दूसरे मुकाम पर आएगी। इस वक्त हम जिस अकल के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं वो अकल खुदबीन है जो फर्द मुतल्लिका के मफाद से ज्यादा कुछ सोच नहीं सकती। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस खराबी का इलाज क्या है। अकल का तकाजा इनफरादी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ है और इससे मुआशरती नाहमवारियां पैदा होती हैं। अकल को छोड़ते हैं तो पागल कहलाते हैं, बल्कि यूं कहिए कि अपने मुफाद की हिफाजत करने वाली अकल को छोड़ना इंसान के बस की बात ही नहीं। लिहाजा किया जाए तो क्या किया जाए। तुमने एक मर्तबा लिखा था कि तुम्हारे यहां सरकारी अस्पताल का कंपाउंडर खलील अहमद बड़ा अच्छा आदमी था। दिन भर मरीज आते रहते, वो इन्हें कीमती से कीमती दवाइयां नुस्खों के मुताबिक तैयार करके निहायत खंदा पेशानी से मुफ्त देता रहता था। इसमें अमीरों गरीब अदना और आला की कोई तमीज नहीं होती थी। वो दवाई देने से पहले कभी नहीं पूछता था कि मरीज की जेब में पैसे भी हैं या नहीं। नुस्खा तैयार करते वक्त कभी नहीं सोचता था कि इसमें ऐसी कीमती दवाई क्यों डाली जाए। उसके बाद मैंने सुना कि इसी खलीक अहमद ने मुलाजमत छोड़कर चौक में अपनी दुकान कर ली और अब ये आलम है कि मरीज दर्द से कराह रहा है, लेकिन उसकी निगाह उसकी जेब पर होती है कि इसमें दवाई की कीमत देने के लिए कुछ है भी या नहीं। वही खलीक अहमद जो पहले अमीर और गरीब में कोई तमीज नहीं करता था और सबको एक जैसी दवाई देता था, अब मरीज की जेब के मुताबिक दवाई देता है। अब इसमें वो खूबियां नहीं रही जो पहले थीं, बल्कि सुना है कि नुस्खों में कीमती दवाइयां डालता ही नहीं। तुमने सोचा सलीम कि खलीक अहमद में इतना बड़ा फर्क क्यों आ गया। अब उसकी वो पहली खूबियां कहां चली गईं। बात बादना तामुक समझ में आ जाएगी। जब वो सरकारी अस्पताल में था तो उसके रिज़्क की जिम्मेदारी अस्पताल ने ले रखी थी, इसलिए वो दिन भर बड़ी खंदा पेशानी से दवाइयां बांटता रहता था। लेकिन अब उसे अपने और अपनी औलाद के तहफ़्फ़ुज़ ज़ात की फिक्र खुद करनी पड़ती है। अब उसे अपना रिज़्क इन्हीं दवाइयों से पैदा करना है, इसलिए अब वही खलीक चौक के दुकानदारों में से एक दुकानदार बन गया है। तुमने देखा सलीम कि अगर इंसान के तहफ़्फ़ुज़ ख्वाहिश के असबाब व ज़राए की फ्राहम करने की जिम्मेदारी कोई और ले ले तो फिर इंसान में जाती मुफाद की जगह दूसरों के मुफाद का ख्याल नुमायां तौर पर सामने आ जाता है। तुम ये कह सकते हो कि ऐसे लोग भी तो हैं कि खलीक की तरह इनकी तनख्वाहें भी मुकर्रर हैं, लेकिन इसके बावजूद नाजायज तरीके से रुपया बटोरने से बाज नहीं आते।
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خواہ شعوری طور پر انہیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، ایسے لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ ان کی تنخواہ ان کی عقل کے تقاضے کے مطابق ان کی تمام عمر اور ان کی اولاد کے کامل تحفظ کے لیے کفایت کر سکتی ہے، اس لیے وہ زیادہ سمیٹنے کی فکر کرتے ہیں۔ اگر انہیں یقین ہو جائے کہ ان کی اپنی اور ان کے متعلقین کی حفاظت کی پوری ذمہ داری کسی اور نے لے رکھی ہے تو اس کے بعد انہیں ناجائز طریقے سے کچھ حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ میں جانتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس اتنا کچھ ہے کہ وہ ان کی اور ان کی اولاد کے تحفظ کے لیے کافی سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی حوث زر اندوزی کی تسکین نہیں ہوتی۔ سو اول تو اس قسم کی ذہنیتیں ایب نارمل ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ انہیں چین نہیں لینے دیتا۔ دوسرے یہ کہ اس قسم کی حوث غیر شعوری طور پر ہمارے معاشرتی اور معاشی نظام کا نتیجہ ہے، جس میں کسی انسان کو کسی وقت بھی اپنے مستقبل کے متعلق پورا اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہی عدم اطمینان اور فقدان یقین ہے جس کی وجہ سے انسان اس طرح مارا پھر رہا ہے۔ لہذا دو باتیں ہمارے سامنے آ گئیں، ایک تو یہ کہ ہر فرد معاشرہ کی اپنی اور اس کے متعلقین کی ذات کی حفاظت کے لیے سامان و ذرائع یعنی بنیادی ضروریات زندگی کی ذمہ داری کسی اور پر ہونی چاہیے، اور دوسرے یہ کہ اس ذمہ داری کے متعلق افراد معاشرہ کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ اس میں کبھی کوتاہی نہیں ہوگی، یہ سہارا کبھی دگا نہیں دے گا، لا انفصام لہا، یہ رسی کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ اب یہ بات واضح ہے سلیم کہ اگر کہیں ایسا معاشرہ قائم ہو جائے تو اس میں عقل کا وہ تقاضا خود پورا ہو جائے گا جس کی خاطر وہ انفرادی مفاد کے تحفظ کے لیے اس طرح حیران و سرگرداں پھر رہی تھی، اور اس مفاد کے حصول کے لیے جائز و ناجائز سب کچھ کر رہی ہے۔ جب عقل اس طرح مطمئن ہو جائے تو انسانی معاشرے کی بیشتر خرابیاں خود دور ہو جاتی ہیں۔ قرآن اسی قسم کا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، اسے وہ قیام صلاۃ کی جامع اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے۔ اسی نظام کے متعلق وہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، 29/45۔ نظام صلاۃ فحشاء و منکر سے روکتا ہے۔ ان دو الفاظ پر غور کرو سلیم۔ فحش کے عام معنی تو حد سے تجاوز کرنا ہے، لیکن اس کے ایک معنی بہت زیادہ بخل کے بھی ہیں، چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، 2/268۔ شیطان تمہارے دل میں تنگ دستی کا خوف پیدا کر کے تمہیں بخل کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں فحشاء کے معنی بخل ہیں، یعنی دولت جمع کر کے اپنی ذات تک سمیٹ رکھنا۔ دوسرا لفظ منکر ہے جس کا مادہ نکر ہے۔ اس کے اہم معنی عقل فریبکار، انٹیلیجنس مکسڈ ود کننگنس کے ہیں۔ تنہا کے معنی روکنا ہے، ناہیتا عقل کو کہتے ہیں، یعنی خود بھی ایک مقام پر پہنچ کر رک جانے والی اور دوسروں کو بھی روک دینے والی۔ لہذا الصلاۃ وہ نظام معاشرہ ہے جس میں افراد معاشرہ دولت کو سمیٹ کر اپنی ذات تک محدود رکھنے، بخل اور عقل فریبکار کی تحریک پر دوسروں کو دھوکہ دینے اور ان سے غیروں کا سا سلوک کرنے منکر سے رک جائیں، اور یہ رکنا عقل و بصیرت کے خلاف نہ ہو بلکہ خود عقل کا تقاضا ہی یہ ہو جائے، یعنی عقل مطمئن ہو جائے کہ اس رک جانے میں اس کا تحفظ ذات کا فریضہ پورا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ حصہ قرآنی نظام کا ایک گوشہ ہے، اس میں افراد معاشرہ ان تمام امور سے رک جاتے ہیں جن سے انفرادیت کی انسانیت کچھ ناہمواریاں وجود میں آتی ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ آت الزکوٰۃ ہے، جس کے معنی نشو و نما کے اسباب و ذرائع فہم پہنچانے کے ہیں۔ یہ دونوں مل کر قرآنی نظام کا دائرہ مکمل کر دیتے ہیں۔ وہ نظام جس میں ہر فرد معاشرہ عقل خود بین کی نفسا نفسی سے رک کر دوسرے افراد کی مضمر صلاحیتوں کی نشو و نما کے اسباب و ذرائع فراہم کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس میں عقل مطمئن ہو جاتی ہے کہ اس کے تقاضے بطریق احسن پورے ہو رہے ہیں، اس لیے اسے ناہمواریاں پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔
तुमने सलीम BA में इकनॉमिक्स तो पढ़ी थी। तुम्हें याद होगा कि इसकी रूह से अशियाए इस्तेमाल की दो किस्में होती हैं, एक बिला मुआवजा अशिया फ्री गुड्स और दूसरी बा मुआवजा अशिया इकोनॉमिक गुड्स। फ्री गुड्स वो हैं जो हर फर्द मुआशरा के लिए बिला मुआवजा यकसन तौर पर खुले हैं, मसलन हवा, सूरज की रोशनी, पानी के चश्मे वगैरह। इकोनॉमिक गुड्स वो हैं जिन्हें इंसान खरीद कर इस्तेमाल करता है। हैवानात की दुनिया में इकोनॉमिक गुड्स का वजूद ही नहीं होता, सब फ्री गुड्स होते हैं। ये लानत इंसान की दुनिया पर ही मुसल्लत है कि इसमें अशियाए खुर्दनोश इकोनॉमिक गुड्स में शामिल है। कुरान जिस निजाम रबूबियत का दाई है, इसमें जरूरियात जिंदगी का शुमार फ्री गुड्स में होता है। कुरान ने जो नक्शा जन्नत का खींचा है, कुरानी मुआशरा इसका अक्स होता है। इब्लीस इनफरादी मुफाद के जज्बा के फरेब में आने से पहले आदम जिस जन्नत में था, उसका तारफ ये कहकर कराया गया है कि वहां आदम से कह दिया गया था कि वाकुला मिनहा रगदन हैसो शेतुमा 2/35, तुम जहां से जी चाहे शेर होकर खाओ पियो। इसमें अशियाए खुर्दनोश पर कोई पाबंदी नहीं, ये सब फ्री गुड्स में शामिल हैं। सिर्फ अशियाए खुर्दनोश ही नहीं बल्कि तमाम बुनियादी जरूरियात जिंदगी, लिबास, खुराक, मकान तमाम अफराद मुआशरा के लिए मैसर होंगी। जन्नत आदम के मुतल्लिक दूसरी जगह है कि इन्ना लका अल्लाह तजूआ फीहा वला तारा व अन्ना का ला तजमा फीहा वला तजहा 20/118-119। तेरे लिए इसमें वो सब कुछ मैसर है जिससे तू न भूखा रहेगा, न नंगा, न प्यासा रहेगा, न धूप में। लेकिन अगर तू इससे निकल गया तो तुझे इन चीजों के हसूल के लिए बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। फतशका। एहतियातन यहां इस चीज का समझ लेना भी जरूरी है कि इस मुआशरे में ये चीजें मुफ्त नहीं मिल जाएंगी। जन्नत आमाल का नतीजा होती है, इसमें मुफ्तखोरों मुतरफीन का कोई काम नहीं। मुतरफीन सिर्फ इस मुआशरा में जिंदा रह सकते हैं जिसमें मुआशरती नाहमवारियां हों और एक तबका दूसरे तबके के खून पर परवरिश पाए। जन्नत कुरानी मुआशरे में सही अमल हर शख्स के लिए होगा। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, वहां का अटल कानून होता है। वहां हर फर्द को उसकी सलाहियतों के मुताबिक काम दिया जाएगा, लेकिन कोई फर्द जरूरियात जिंदगी से महरूम नहीं रहेगा। वो भी महरूम नहीं रहेंगे जो किसी वजह से काम करने के काबिल न रहें। और इस निजाम के नताइज इस कदर यकीनी और मुहकम होंगे कि इस बात में इस्तराब व तजब्जुब की कहीं गुंजाइश नहीं होगी। यह है वो निजाम जिसमें अकल अपने फरीजे की तरफ से मुतमईन हो जाती है और उसे मुआशरे में फसाद पैदा करने की जरूरत नहीं रहती। यह है वो तरीका जिससे इंसान इखलाकी ज़वाबित का पाबंद रह सकता है, यानी एक मतवाजन निजाम रबूबियत का क़याम जिसमें जरूरियात जिंदगी फ्री गुड्स में शामिल हों। ये इस निजाम की इब्तदाई खसूसियत है। आगे बढ़कर यह निजाम अफराद मुआशरा की तमाम सलाहियतों की कामिल नशोनुमा का जिम्मेदार बनता है। जब जरूरियात जिंदगी फ्री गुड्स में शामिल हों या वो रुपए पैसे से खरीदने की बजाय अशिया के मुबादले बार्टर सिस्टम से हासिल हो जाए, तो इस वक्त मुआशरे का क्या नक्शा होता है, उसका हल्का तस्वुर हमारी गांव की जिंदगी से हो सकता था। आज के गांव की जिंदगी से नहीं, जो इस बाब में अब शहरों से पीछे नहीं रहे। आज से 30-40 साल पहले की गांव की जिंदगी से तुमने सलीम गांव की वो जिंदगी नहीं देखी। इसमें गांव वाले कहा करते थे कि हम तो सिर्फ नमक के लिए शहर वालों के मोहताज हैं, और बस। बात थी भी ठीक। गल्ला, गेहूं, चावल, दालें उनके घर का होता था। दूध, घी, मक्खन सब कुछ घर का। गुड़ शक्कर का मीठा भी घर का। साग पात, सब्जी तरकारी भी खुद पैदा करता। खरबूजा, ककड़ी, मौसम के आम फल, आम, जामुन भी अपने यहाँ के। तेली के हाथ से सरसों भेजी और तेल पिलवा लिया। कपास काट कर सूत जोलाहे के यहाँ भेजा, कपड़े बन गए। ढोर डंगर मर गए तो चमार ने खाल साफ कर दी और मोची ने जूते बना दिए। कम्हार ने वहीं से मिट्टी ली और जरूरियात के बर्तन तैयार कर दिए। बढ़ई ने दरख्त काटा और लकड़ी का सामान तैयार कर दिया। तेली, मोची, लोहार, बढ़ई, जोलाहे, धोबी, नाई, किसी को टका नहीं दिया जाता था। हर फसल में उनका हिस्सा होता था। इसलिए जो कुछ एक जिम्मेदार के हां मैसर होता था, वो सब कुछ उनके हां भी मौजूद रहता था।
زمیندار ان کی ضروریات زندگی کا سامان بہم پہنچا دیتے تھے اور یہ ان کی ضروریات کی چیزیں تیار کر دیتے تھے۔ یہ تھا نقشہ سلیم آج سے 30-40 سال قبل کے گاؤں کا۔ اس زندگی میں بالعموم کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا، کوئی بے ایمانی نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ جھوٹ بولنے یا بددیانتی کرنے میں انہیں فائدہ کچھ نہیں تھا۔ انسان کی زندگی کی ہر ضرورت پوری ہوتی جاتی تھی اور اس کا انہیں پختہ یقین تھا کہ ایسا ہوتا رہے گا، اور زائد از ضرورت چیز کا مصرف کچھ نہیں تھا۔ تیلی کے ہاں سرسوں بھیجی، اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ تیل کی چوری کرتا؟ اس کے اپنے ہاں انہی زمینداروں کی دی ہوئی سرسوں موجود تھی جو اس کی ضرورت کے لیے کافی تھی، اور زائد از ضرورت کا مصرف کچھ نہیں تھا۔ یہ تھی وجہ جو اس زندگی میں لوگ عام طور پر سچے اور دیانتدار ہوتے تھے۔ وہ زندگی بڑے اطمینان اور سکون کی تھی جس میں ہر شخص کو ایک دوسرے پر بھروسہ تھا، لیکن اس کے بعد جب وہی اشیاء ضرورت پیسوں سے بکنے لگیں تو اس زندگی پر بھی وہ تمام لعنتیں رفتہ رفتہ مسلط ہو گئیں جو تمہاری شہری زندگی کا ترائے امتیاز ہیں۔ اب تمہارا وہی زمیندار من بھر کپاس شہر میں لا کر 10 روپے میں فروخت کرتا اور 10 روپے کی پاؤ بھر ململ خرید کر واپس جاتا ہے۔ وقس علی ھذا، اب تیلی بھی تیل نکالنے کی اجرت پیسوں میں طلب کرتا اور تیل چوری بھی کرتا ہے، کیونکہ اب زائد ضرورت تیل کے گاہک موجود ہیں۔ اس طرح رفتہ رفتہ گاؤں کا سچ جھوٹ اور دیانتداری بددیانتی میں بدلتی چلی گئی، تاکہ آج شہر اور گاؤں دونوں میں ظہر الفساد فی البر والبحر کا نقشہ پیدا ہو گیا۔ اس سے میرا مطلب یہ نہیں کہ ہم مشینوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے پرانی دیہاتی زندگی کی طرف لوٹ جائیں۔ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ اگلی سطروں سے واضح ہو جائے گا۔ میں نے ایک چھوٹی سی مثال سے تمہیں سمجھایا ہے کہ اخلاق کی پابندی کس طرح نظام معاشرہ سے وابستہ ہوتی ہے۔ قرآن ایک ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے جس میں افراد معاشرہ کو جھوٹ بولنے اور بددیانتی کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اس طرح وہ اخلاقی ضوابط کے پابند ہو جائیں گے، اور یہ ہوگا ایک متوازن نظام ربوبیت کے قیام سے۔ اخلاق کا مادہ خلق کے لام کاف ہے۔ خلق کے معنی کسی چیز کا اندازہ یا پیمانہ مقرر کرنا ہے جس سے توازن قائم ہوتا ہے۔ خلیق کہتے ہی متوازن کو ہے۔ قرآن نے جب نبی اکرم کے متعلق فرمایا تھا کہ انکا لا علی خلق عظیم 68/4، تو اس سے مطلب یہی تھا کہ انفرادی طور پر حضور کی ذات میں انسانی صلاحیتیں پورے توازن کے ساتھ موجود ہیں، اور اجتماعی طور پر حضور نے اس نظام کو متشکل فرمایا ہے جس سے معاشرہ میں پورا توازن ہے۔ بہرحال ہم نے دیکھ لیا کہ اخلاقی ضوابط کی پابندی واضح و نصیحت سے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے نظام ربوبیت کا قیام ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نظام کی تشکیل کس طرح ہو سکتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ عقل اپنے فریضے یعنی تحفظ خواہش کے لیے اسباب و ذرائع کی فراہمی کی طرف سے اسی صورت میں مطمئن ہو سکتی ہے جب اسے تحفظ خواہش کا یقین ہو جائے۔ عقل کو اس امر کا یقین اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ نظام معاشرہ افراد کے تحفظ خواہش کے اسباب و ذرائع فی الواقع بہم پہنچا رہا ہے۔ خالی وعدے اس اطمینان کا باعث نہیں بن سکتے، خواہ وہ کتنے ہی حسین و جاذب نگاہ کیوں نہ ہوں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ نظام اس قسم کے یقین دلانے کی پوزیشن میں اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ اچھی طرح قائم ہو جائے اور اس کے بوئے ہوئے بیج پھل دینے لگ جائیں۔ یہ سلیم اصل دشواری۔ عقل اس بھروسے پر کہ بیج بویا ہے، پھل لگنے دو، اپنا مسلک چھوڑ نہیں سکتی، اور نظام پھل لگنے سے پہلے عقل کا اطمینان کرا نہیں سکتا۔ لہذا بات کیسے بنے، اس نظام کی ابتدا کیسے ہو؟ تخم ریزی میں عقل دیکھتی ہے کہ کچھ ملنا تو ایک طرف، جو کچھ پاس تھا وہ بھی مٹی میں مل رہا ہے۔ عقل صرف مفاد عاجلہ کو دیکھ سکتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آغاز کار عقل خود بین کی روح سے نہیں ہو سکتا، لہذا دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس کے سوا کوئی اور قوت بھی ہے جس کی روح سے اس نظام کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ یہی اصل سوال ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں سے دو اہم مناہج زندگی کی تفریق شروع ہوتی ہے۔ یہیں سے زندگی کے دو مختلف فلسفے سامنے آتے ہیں۔ مغرب کے مادیین پازیٹیوسٹ میٹریلسٹس کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا صرف یہی محسوسات کی دنیا ہے،
مادی عناصر کی باہمی ترکیب سے کسی نہ کسی طرح زندگی ابھر آئی اور زندگی نے ارتقائی منازل طے کر کے انسان میں عقل پیدا کر دی۔ لہذا عقل کے علاوہ انسان کے پاس کوئی اور ذریعہ علم نہیں۔ دوسرا فلسفہ زندگی یہ ہے کہ دنیا صرف محسوسات کی دنیا نہیں بلکہ اس سے ماوراء اور دنیا بھی ہے۔ زندگی مادہ کی پیداوار نہیں، اس کا سرچشمہ مادہ سے ماوراء کہیں اور ہے۔ یہ سرچشمہ وہ ہے جہاں سے خود مادہ کو اس کا وجود عطا ہوا ہے۔ اس لیے انسان کے لیے ذریعہ علم صرف عقل نہیں، عقل کے ماوراء ایک اور سرچشمہ علم ہے جسے وحی کہتے ہیں۔ چنانچہ جب ابلیس عقل خودبین نے آدم کو اس جنت سے نکالا ہے جس میں اس کی بنیادی ضروریات زندگی کی کفالت خود ہو رہی تھی، یعنی خدا کا نظام ربوبیت، تو آدم سے یہی کہا گیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اسی جنت کو دوبارہ حاصل کر لو، یعنی پھر سے اس نظام کو قائم کر لو، تو عقل خودبین کی روح سے ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے ماورائے عقل ہدایات آسمانی کی ضرورت ہوگی۔ فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے رہنمائی ملتی رہے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، بس جو کوئی اس ضابطۂ قوانین کے مطابق نظام قائم کرے گا، فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو وہ نہ ان چیزوں کی تلاش میں مارا مارا پھرے گا اور نہ ہی اسے ان کے حصول کے لیے جگر پاش مشقتیں اٹھانی پڑیں گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، لیکن جو اس نظام سے آراز برتے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ 20/124۔ یہ بالکل کھلے ہوئے اور واضح راستے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے متضاد مخالف سمتوں میں جانے والے۔ یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ عقل خودبین کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صرف فرد متعلقہ کی حفاظت کا انتظام کرے، لیکن وحی کا سرچشمہ ذات خداوندی ہے جو افراد سے بلند ہے۔ اس کے نزدیک تمام نوع انسانی کے افراد یکساں حیثیت رکھتے ہیں، ہر انسان اس سے ایک جیسے فاصلے پر واقع ہوا ہے۔ اس میں نہ رنگ و خون کی تفریق ہے، نہ ملک و قوم کی تمیز۔ اس کے پیش نظر رب العالمینی ربوبیت نوع انسانی ہے، نہ کہ کسی خاص فرد یا خاص قوم کی ربوبیت۔ یہ ہے فرق عقل خودبین کی رہنمائی اور وحی کی رہنمائی میں۔ وحی چونکہ اسرار حیات کی شارح ہوتی ہے، اس لیے وہ بتاتی ہے کہ تمام نوع انسانی اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہے۔ افراد کی تقسیم خود انسانوں کی پیدا کرتا ہے۔ وہ اس حقیقت کو بطور مسلمہ پیش کرتی ہے، اور جو اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں ان سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ عالمگیری نظام ربوبیت کو ایک حقیقت ثابتہ سمجھتے ہوئے اس کی عملی تشکیل کے لیے گامزن ہو جائیں۔ یہاں اس نقطہ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن اس حقیقت کو دلائل و براہین کی روح سے پیش کرتا ہے اور انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ جذبات سے الگ ہٹ کر علم و بصیرت اور غور و تدبر سے اس کی صداقت پر یقین کرے۔ جب انسانی عقل اس حقیقت کو تسلیم کر لیتی ہے تو یہ خودبین سے جہاں بھی ہو جاتی ہے، یعنی عقل کی رہنمائی میں یہ ہے وہ مقام جہاں اس نظام کی ابتدا کرنے والے السابقون الاولون اس نظام کے نتائج دیکھے بغیر ان کے یقینی ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ اسے ایمان بالغیب کہتے ہیں، یعنی اس نظام کے اندیکھے نتائج پر ایمان۔ غور کیجئے، قرآن کی ابتدا رب العالمین ربوبیت عامہ سے ہوتی ہے اور اس کے بعد ایمان بالغیب یؤمنون بالغیب 2/3 کا مطالبہ اس لیے کہ کسی نظام کے نتائج دیکھے بغیر اس کے قیام کے لیے جانکاہ مشقتیں اٹھانا اور جگر پاش مصیبتیں برداشت کرنا السابقون الاولون پائنیئر کے ایمان محکم کے بغیر ممکن نہیں، چونکہ اس نظام کے قیام میں مترفین دوسروں کی کمائی پر جینے والوں کو اپنی موت نظر آتی ہے، اس لیے وہ اس کی مخالفت میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھتے۔ یہ خارجی مشکلات ہوتی ہیں۔ دوسری طرف عقل خودبین قدم قدم پر اناگیر ہوتی ہے کہ اپنی جان کیوں جوخوں میں ڈال رہے ہو۔ خارجی اور داخلی مخالفتوں کے اس صبر آزما ہجوم میں یہ صرف ان مومنین
الصابرین کے کوہ شکن ایمان کی قوت کا کرشمہ ہوتا ہے کہ ان کے پائے استقامت میں ذرا لغزش نہیں آنے پاتی۔ ان حوصلہ شکن اور ہمت آزما مراحل کے بعد یہ نظام متشکل ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے درخشندہ نتائج اور تابندہ ثمرات اس طرح گوہر پار ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ جوک در جوک اس کے سایہ عاطفت میں آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا 110/2۔ اس طرح یہ نظام عالمگیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس نظام کے متشکل اور اس کے نتائج برآمد ہو جانے کے بعد وہی عقل خود بین جو پہلے اس مسلک کو اپنے تقاضوں کا حریف اور اپنے مفاد کا نقیض سمجھتی تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے کہ جس نظام کو وہ اپنی تنگ نگہی اور کوتاہ دامنی کی وجہ سے مفاد غیر کے تحفظ کا نظام سمجھ رہی تھی، وہ اس کے اپنے مفاد کا ایسا کفیل ہوتا ہے کہ وہ خود اس قسم کا یقینی انتظام کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اب وہی ایمان جو پہلے ایمان بالغیب تھا علی وجہ البصیرت ایمان بن جاتا ہے۔ اس طرح عقل اور ایمان ایک دوسرے کے رفیق بن جاتے ہیں۔ یہی وہ طریقہ کار ہے جس کے متعلق اقبال کہتا ہے، خیز و نقش عالم دیگر پناہ، عشق را باز زیر کی آمیز زدہ۔ جب اس طرح انسان دیکھ لیتا ہے کہ زندگی کسی ایک فرد کے اندر محبوس نہیں بلکہ کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، تو وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ اس کا پھیلاؤ صرف عرض سپیس ہی میں نہیں بلکہ طول ٹائم کی سمت بھی ہے۔ اس لیے جس چیز کا نام موت رکھا جاتا ہے وہ انقطاع حیات نہیں ہوتی۔ وہ دیکھ لیتا ہے کہ زندگی ایک جوئے رواں ہے جو مسلسل آگے بڑھے جا رہی ہے۔ جسے موت کہا جاتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ جوئے رواں دامنے صحرا سے صحنے گلستان میں داخل ہو کر باغ کی فصیل کے باہر کھڑے ہونے والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ لہذا جہاں وہی مفاد خویش کی جگہ رب العالمینی ربوبیت عامہ کا تصور دیتی ہے اور اس طرح نگاہ کا رخ فرد انڈیویجول سے انسانیت ہیومینٹی کی طرف پھیر دیتی ہے، وہاں وہ زندگی کو مادی عناصر کی چار دیواری سے نکال کر اقطار السماوات والارض سے آگے لے جاتی ہے۔ بنابراین جس چیز کا نام انسانی نشو و نما سامان زیست رکھا جاتا ہے وہ صرف جسم کی پرورش تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ جسم سے آگے بڑھ کر اصل حیات نفس یا ذات کی نشو و نما کو بھی اپنے احاطہ میں لے لیتی ہے۔ لہذا نظام ربوبیت میں انسان کی طبعی زندگی کے اسباب و ذرائع کی فراہمی کے ساتھ ساتھ نفس انسانی کے نشو و ارتقاء کا سامان بھی بہم پہنچتا رہتا ہے۔ یہ سلیم وہ نظام جس کے اندر انسان خود بخود اخلاقی ضوابط کی پابندی اختیار کر لیتا ہے۔ اس نظام کے بغیر اخلاقی ضوابط کی پابندی کی کوئی اور شکل نہیں۔ انسان نے اس کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے۔ اس کی 5000 سالہ زندگی کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ تنہا اخلاقی مواعظ انسان کو اخلاقی ضوابط کا پابند نہیں بنا سکتے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر 103/1-2۔ زمانے کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ انسان تنہا عقل کی روح سے بنائے ہوئے نظام کے اندر کبھی کامیابی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اسے اخلاقی ضوابط کا پابند بنا لیں اور اس کی مکمل نشو و نما کرنے کا ایک ہی طریق ہے، یعنی وہی کے مطابق نظام ربوبیت کا قیام۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ نظام ہے جس میں تمام افراد معاشرہ ایک دوسرے کی تعمیری نشو و نما میں مصروف سعی و عمل رہتے ہیں۔ وتواصوا بالحق، اور یہ لوگ اس پروگرام کو محض مفاد عاجلہ کی خاطر اختیار نہیں کرتے کہ تھوڑے سے عرصے کے بعد اسے چھوڑ دیں، وہ اسے اپنی ساری زندگی کا مسلسل پروگرام بنا لیتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، یہی وہ نظام تھا جسے محمد الرسول اللہ والذین معہ نے قرآنی اصولوں کی روشنی میں اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق متشکل فرمایا تھا۔ اس نظام زندگی کے سوا انسانی نشو و نما کا کوئی نظام نہیں۔ جس طرح کائنات میں ایک قانون کے سوا دوسرا قانون نہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، قانون خداوندی کی روح سے نظام حیات ایک ہی ہے، دو نہیں۔ وحدت قانون، یونٹی آف لائف ہی وہ بنیاد ہے جس پر ساری کائنات کا دار و مدار ہے۔
اس لیے انسانی معاشرے کا نظام اور دین بھی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ وحدت قانون کے معنی یہ ہے کہ اس قانون کی مثل دوسرا قانون نہ ہو۔ سلیم، ذرا پوچھو دنیا کے علماء فطرت، سائنٹسٹ سے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ کس طرح سائنس کی ساری عمارت اسی ایک اصول پر قائم ہے۔ یہی اصول دین میں بھی کار فرما ہے، یعنی نظام زندگی ایک ہے، اس کی مثل دوسرا نہیں۔ اسی لیے قرآن نے یہ چیلنج دیا ہے کہ اس کے پیش کردہ نظام کی مثل کوئی دوسرا نظام مرتب کر کے دکھاؤ۔ یہ ہے سلیم انسان کو صحیح راہ پر چلانے کا طریقہ، یعنی اس نظام کا قیام جس میں ہر فرد معاشرہ کی ضروریات زندگی اور سامان نشو و نما کی ذمہ داری خود نظام کے سر پر ہو۔ جس معاشرے میں کوئی ایک فرد بھی رات کو بھوکا سو گیا، کسی ایک فرد کی صلاحیتیں بھی کامل طور پر نشو و نما پانے سے رک گئیں، وہ معاشرہ انسانوں کو اخلاقی ضوابط کا پابند نہیں بنا سکتا۔ ساری دنیا نے آزما کر دیکھ لیا، خود مسلمان بھی 1300 سال سے دیکھ رہا ہے، نظام ربوبیت کے بغیر اخلاقی پابندی ناممکن ہے۔ اگر عقل خود بین کو زبردستی اخلاقی ضوابط کی کسی ایک شک کا پابند بنا بھی دیا جائے تو وہ دوسری طرف سے سرک کر نکل جانے کی راہیں تلاش کرے گی۔ لہذا سلیم، تمہاری مقدس آرزوئیں، واز کے دل پذیر نسائے، حکومت کی جبری تدابیر سب بیکار ہیں جب تک عقل کو اپنے تقاضوں تحفظ خواہش کے پورے ہو جانے کا کامل یقین نہیں آ جاتا۔ وہ اخلاقی مواعظ پر کان دھر ہی نہیں سکتی۔ قرآنی حکومت سے مراد اس نظام ربوبیت کے قیام کے سوا کچھ نہیں۔ اگر باؤ نرسیدی تمام بو لہابی است، لیکن اس سے مفہوم صرف روٹی کا مہیا کر دینا نہیں، مقصود حیات اس سے آگے ہے، لیکن اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے کہ عقل کی ایک سطح وہ ہے جو صرف فرد متعلقہ کے مفاد کی فکر کرتی ہے، اسے عقل خود بین کی اصطلاح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسری سطح وہ ہے جہاں وہی عقل انسانیت کے مفاد کلی کو سامنے رکھتی ہے، اسے عقل جہاں بین کہا جاتا ہے، یعنی وہ عقل جو وحی کی روشنی میں چلتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ خط بند کرنے سے پہلے عقل اور وحی کے باہمی تعلق کے متعلق کچھ مختصر لکھ دوں تاکہ اس باب میں تمہارے دل میں کوئی خلش باقی نہ رہے۔ انسان کی ایک دنیا تو وہ ہے جس میں اسے خارجی کائنات، آؤٹر یونیورس سے کام پڑتا ہے۔ اشیاء کائنات کی ماہیت کا معلوم کرنا، قوانین فطرت کا مطالعہ، فطرت کی قوتوں کی تسخیر، فرش کے ذروں سے لے کر آسمان کے ستاروں تک تمام اشیاء فطرت کے خواص و اثرات کا علم حاصل کرنا، ان میں ربط و ضبط پیدا کر کے جدید اشیاء کا وجود میں لانا، اس سے آگے بڑھیے تو خود انسان کا مطالعہ بحیثیت ایک خارجی شے، آبجیکٹو اسٹڈی کے اس کی طبعی ساخت و پرداخت، اس کے رجحانات و میلانات، اس کے ماضی کی تاریخ، اقوام عالم کے عروج و زوال کے اسباب، اس کے حال کے مسائل، پرابلمز وغیرہ وغیرہ۔ کائنات کے گوشے ایسے ہیں جن میں انسانی علم و عقل، تجربہ اور مشاہدہ اس کی رہنمائی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن زندگی کا ایک گوشہ اور ہے۔ یہ گوشہ وہ ہے جس میں انسان کا معاملہ دوسرے انسانوں سے پڑتا ہے، اسے انسانوں کی معاشرتی یا تمدنی یا اجتماعی زندگی کہا جاتا ہے۔ زندگی کے اس گوشے میں ایک انسان کے مفاد دوسرے انسانوں سے ٹکراتے ہیں، اور چونکہ ہر فرد کی عقل خود بین کا تقاضا اس کے اپنے مفاد کا تحفظ ہوتا ہے، اس لیے اس میدان میں عقول کی جنگ، بیٹل آف وٹس شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ گوشہ جس میں اگر انسانی عقل کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو قدم قدم پر تصادم شروع ہو جاتا ہے اور تمام معاشرہ میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ مقام جہاں عقل خود بین کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انسان کے معاملات سامنے آئیں تو عقل کو وحی کے تابع رکھو۔ وحی کے اصول انسانوں کے مفاد میں موافقت پیدا کر کے ان کے باہمی تصادم کو مٹا دیتے ہیں۔ جب عقل کو اس طرح وحی کے تابع رکھا جائے، یا یوں کہو کہ عقل سے وحی کی روشنی میں کام لیا جائے، تو عقل کی آنکھ حقیقت کو دیکھ لیتی ہے،
اور اس کے بعد اسے نظر آ جاتا ہے کہ اس طریقے عمل سے معاشرہ میں فساد برپا کیے بغیر اس کے مفاد کا تحفظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وحی کی روشنی میں انسانی عقل خود انسان کی داخلی دنیا کا مطالعہ بھی اسی طرح آبجیکٹیولی کر لیتی ہے جس طرح وہ خارجی دنیا کا مطالعہ کرتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان اشارات سے تم سمجھ گئے ہوگے کہ عقل کے یہ مختلف گوشے کیا ہیں اور اس کا صحیح مقام کیا، وہ کون سی عقل ہے جس سے کام لینے کی اس قدر تاکید کی جاتی ہے، اور وہ کون سی جسے آزاد چھوڑنے سے اس طرح روکا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، اقبال عقل بے باک کو عقل خودبین کہہ کر پکارتا ہے، اور اس عقل کو جو وحی کے تابع کام کرتی ہے عقل جہاں بھی سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ عقل خودبین دگرو عقل جہاں بھی دگرست، بال بلبل دگرو بازوئے شاہی دگرست۔ ایک بات اور بھی قابل غور ہے، میں نے اس خط میں صرف زر اور زمین سے پیدا ہونے والے مفاسد کا ذکر کیا ہے۔ نظام میں ربوبیت میں زن سیکس سے پیدا ہونے والے مفاسد کا علاج کس طرح ہو جاتا ہے اسے کسی دوسرے وقت لکھوں گا۔ یہ خط بہت لمبا ہو گیا ہے، مجھے بالآخر دنیا میں کچھ اور کام بھی تو ہیں۔ تمہاری تو یہ حالت ہے کہ مہرباں ساقی محفل کو جو دیکھا ہے روش، یہی ضد ہے کہ ہر جام ہمیں تک پہنچے، اور یہاں یہ عالم کے ایک ایک قطرہ کا مجھے دینا پڑا حساب، خون جگر ودیت مژگان یار تھا۔ اس لیے تمہارے سب تقاضے بیک وقت کس طرح پورے کیے جا سکتے ہیں؟ اچھا، خدا حافظ۔ اپریل سن 1954 ء۔